اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور خیر و عافیت و صحت و سلامتی، تندرستی اور نشاط کے ساتھ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف طے ہو رہا ہوگا جسے پروردگار متعال نے عبادت کا عنوان دیا۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ امید ہے کہ آپ کا یہ سفر، یہ بندگی کا سفر، یہ عبودیت کا سفر اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں اور قرآن مجید کی ہدایت کے سائے میں طے ہو رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ان دونوں سے ہدایت حاصل کیے بغیر یہ سفر طے کرنا غیر ممکن ہے، اور ذاتی تعلق برقرار کرنا ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے بھی ذاتی تعلق برقرار کرنا ہوگا، جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم تدبر کر رہے ہیں، تفکر کر رہے ہیں، اور قرآن مجید سے بھی ایک ذاتی تعلق برقرار کرنا ہوگا۔ جو بہت ساری گمراہ قومیں کہ جن کی باتیں پروردگار متعال قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، ان میں سے سب سے بڑا جو نقطہ نظر آتا ہے کہ جس کی وجہ سے، یعنی جو بات ان کی گمراہی کا سبب بنی، وہ ایک بیجا اعتماد ہے۔ پروردگار متعال بار بار اس اعتماد کو توڑنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے اگر تم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہو تو کیا ان کے پاس دلیل اور برہان ہے؟ اگر تم اپنے علماء کی پیروی کرتے ہو تو کیا ان کے پاس دلیل اور برہان ہے؟ اور حتیٰ اپنی پیروی کراتے ہوئے بھی پروردگار متعال دلیل اور برہان پیش کرتا ہے، اور فرماتا ہے یہ میری دلیل ہے، یہ میرا برہان ہے، اور اب تم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم بھی دلیل اور برہان رکھتے ہو تو اب اپنی دلیل اور برہان پیش کرو، اور اگر سچے ہو تو تمہاری بات مان لی جائے گی۔ تو دار و مدار دلیل کا ہے، دار و مدار برہان کا ہے، دار و مدار استدلال اور منطق کا ہے، کہ جس کی بنا پر ہم کسی پر محض اندھی تقلید کے ذریعے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان دونوں ذریعوں کے ساتھ، یعنی کلام اہل بیت علیہ السلام، مستند مجرب کلام کے جس کا لب و لہجہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ کسی معصوم کے سینے سے یہ عرائض اپنے معبود کے سامنے پیش ہوئی ہیں، اور ساتھ میں اس کتاب کے ذریعے کہ جسے پروردگار متعال نے فرمایا کہ ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں واضح دلائل ہے، اس میں فرق ہے حق اور باطل کے بیچ۔ تو ان کے سہارے سے، ان کی ہدایت کی روشنی میں ہمیں مختلف منازل کو طے کرنا ہے، اور قیامت میں بھی ان کے حوالے سے ہم سے سوال ہوگا۔ دیکھیں، ایک بہت دقیق نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ خود اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم سے کوئی کلام تم تک پہنچے تو تم اسے کتاب پر عرضہ کرو، تم قرآن مجید کے ترازو میں اسے ناپو۔ دیکھو، قرآن مجید سے مخالفت تو نہیں رکھتی یہ بات، قرآن مجید کے جو مزاج ہے اس کے خلاف تو نہیں ہے یہ بات۔ اگر نہیں ہے تو یہ ہماری بات ہو سکتی ہے، اور اگر خلاف ہے تو یہ ہرگز ہماری بات نہیں۔ یعنی خود دیکھیں، ایک دفعہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دہان مبارک سے کوئی گفتگو سنتے ہیں تو وہ تو ان کی گفتگو ہے، ان سے آپ ڈائریکٹ سن رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ ان کی طرف سے آپ کے پاس ایک حدیث پہنچتی ہے تو امام علیہ السلام کا کیا فرمان ہے کہ ہماری گفتگو کو قرآن مجید سے ناپو۔ جب امام علیہ السلام فرماتے کہ ہماری گفتگو کو بھی، معصومین علیہ السلام کی گفتگو کو بھی قرآن مجید پر عرضہ کرو، تو ہم کیسے غیر معصوم کی گفتگو کو بغیر قرآن مجید کے ترازو میں ناپے ہوئے قبول کر سکتے ہیں سالوں سال تک؟ تو آپ کہیں گے خوب قرآن مجید پر عرضہ کرو، قبول کرو۔ تو جب قرآن مجید سے آشنائی نہیں ہے، جب ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہی نہیں ہے، جب اس سے انسیت نہیں ہے، جب قرآن مجید کے مزاج کے ساتھ ہماری کسی قسم کی آشنائی نہیں ہے، تو ہمارے پاس کوئی چارہ بچتا ہے سوائے اس کے کہ ہم بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی منطق کے صرف اور صرف محض سن کر تقلید کرنے میں اپنے دین کو سمجھے؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کی بات کر رہا ہوں جو اس آڈیو کو سن رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی شخص کے جس کی آپ بات سن رہے ہیں اس نے واقعاً دین کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ وہ دین کا مخلص ہے یا دین کے اندر ملاوٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ دین کو
آپ تک درست طریقے سے پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا جب تک آپ اس کتاب کو محور قرار نہیں دیں گے، اس کتاب کو معیار قرار نہیں دیں گے، تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ اور جب تک آپ قرآن مجید سے مانوس نہیں ہوں گے، جب تک میں قرآن مجید سے مانوس نہیں ہوں گا، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کا مزاج کیا ہے، قرآن مجید میں کیا بیان ہوا ہے؟ بس لہٰذا ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچتا سوائے اس کے کہ دین کو سمجھنے کے لیے اپنا اکثر و بیشتر وقت اس میں صرف کریں کہ قرآن مجید میں کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی خالص کلام میں کیا ہے. اور ظاہر ہے اس کے بعد خود قرآن مجید میں بھی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو. لیکن قرآن مجید کے اندر غور و فکر و تدبر و تعمل کر کے اپنی ذہن سازی کر کے پھر باہر اور دوسروں سے سوال کرو، علماء سے سوال کرو، نہ کہ علماء سے سن کر اور دوسرے لوگوں سے سن کر ذہن سازی کر کے پھر قرآن مجید کی طرف جاؤ. یہ قرآن مجید کا حق ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ آپ کے دل کا صفحہ بالکل صاف و شفاف ہو اور آپ آیات قرآنی سے اس کی تربیت کریں. آپ اپنے ذہن کو قرآن مجید کے آیات سے تربیت کریں، مانوس کریں، اور پھر دیکھیں کہ کون ہے کہ جس کا لہجہ قرآنی ہے اور کون ہے جس کا لہجہ قرآنی نہیں ہے. بہرحال ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلی گفتگو میں عرض کیا کہ اگر واجب الوجود کی ذات کو، پروردگار متعال کی ذات کو ہم اپنے معاملات سے نکال لیں تو کسی اخلاق کے لیے کوئی جواز نہیں باقی رہے گا. کسی قسم کی مروت، کسی قسم کی فداکاری، کسی قسم کی اچھائی کے لیے کوئی جواز نہیں بچے گا. کیوں؟ کیونکہ جب تمام چیزیں اس دنیا میں عارضی ہیں، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ عدم سے آئی ہے اور فنا کی طرف جا رہی ہے، تو ہم کسی چیز کا لحاظ کیوں کریں؟ اگر ہم کسی کو نقصان پہنچاتے، چاہے مالی نقصان پہنچاتے، چاہے ہم جانی نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہم نے کون سا ایسا انوکھا کام کیا کہ جو اس کے سرنوشت میں لکھا ہوا نہیں تھا؟ ہر چیز اس دنیا کی اگر پروردگار متعال کے ہم ایگزسٹنس کو حذف کر دیں، ہم پروردگار متعال کے اوپر کسی قسم کے ایمان کو کچھ منٹ کے لیے تصور نہ کریں، اب آپ دیکھیں ہر چیز فانی ہے. یہ جو میرے سامنے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، انسان ہے، جانور ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں، یہ تمام ایک اتفاق کے بیسس پر بنے ہیں، اور جب ان کی مدت پوری ہوگی تو یہ منتشر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اگر میں نے ان کو نقصان پہنچایا، اگر کسی انسان کو نقصان پہنچایا، تو میں اس سے معذرت خواہی کیوں کروں؟ اصلا کیوں میں نقصان نہ پہنچاؤں؟ کون سا میں نے ایسا انوکھا کام انجام دیا ہے کہ جو ویسے ہی انجام نہیں پانا تھا، جس نے ویسے ہی محقق نہیں ہونا تھا، یہ فنا کی طرف جا رہا تھا، اس کا ہدف ہی یہ تھا کہ یہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے. اس کی سرنوشت یہ تھی کہ اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے. خو آپ نے تھوڑا اس کو دھکا دے دیا، وہ مزید جلدی اپنے سرنوشت کی طرف چلا گیا. پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب پروردگار متعال کے وجود پر ایمان کو جب ہم تصور کر لیتے ہیں، جب ایمان کو ہم لے آتے ہیں اپنی زندگی میں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز میں ایک معنی اور مفہوم ایجاد ہوتا ہے. اب تمام یہ عارضی چیزیں بذات خود ممکن الوجود ہیں، لیکن پروردگار متعال کو در نظر رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں واجب الوجود ہیں. یہ تمام چیزیں پروردگار متعال کی واجب الوجود دو قسم کے ہوتے ہیں، بالذات و بالعرض. واجب الوجود بالذات یعنی جس کا نہ ہونا متصور ہو ہی نہیں سکتا، امکان ہی نہیں رکھتا، وہ پروردگار متعال ہے. لیکن واجب الوجود بالغیر تمام وہ مخلوقات ہیں جن کو پروردگار متعال نے ایجاد کیا. تو اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور آتا ہے، تب ہمیں ہر چیز کے بارے میں خیال رکھنا پڑتا ہے. اب نہ تو صرف انسان بلکہ جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب ہمیں ایک ایک قدم سوچ کر اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم پروردگار متعال کی مملکت میں رہ رہے ہیں، ہم پروردگار متعال کی بادشاہی میں رہ رہے ہیں، اور اس کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے ساتھ ہمیں بھی ابدی کر دیا ہے. ہمیں بھی پروردگار متعال نے کہا کہ موت کو اپنی دی اینڈ نہ سمجھنا، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. تو لہٰذا اب ہمیں ہر سٹیپ سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے. یہاں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ کیوں احساس گناہ اور احساس شرمندگی کی اہمیت ہے. اس سے پہلے جب پروردگار متعال کو تصور نہیں کیا تھا، تب ہمیں منطقی طور سے احساس گناہ کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. کیوں ہم احساس گناہ کریں؟
ایک فانی دنیا میں ہم نے ایک ایسا کام کیا کہ جو چیز فنا ہونے والی تھی اسے ہم نے جلدی فنا کر دیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سا وہ رہ کے اس کے ساتھ کچھ مختلف ہونا تھا؟ دیکھیں، اگر کوئی کسی شخص کا قتل انجام دیتا ہے تو دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی تمام فرصتیں جو پروردگار متعال نے اسے بندگی کے راہ میں کمال پانے کے لیے دی تھی، اس نے تمام وہ فرصتیں لے لی اس سے. اسی لیے شیطانی کام ہے. شیطان چاہتا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی ہو، فرصت ملے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کی. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اپنی جان لے لیتا ہے تو اس نے کیا کیا ہے؟ وہ جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بخشی تھی کہ جس کے ذریعے وہ اس کے راہ میں قدم اٹھا اور کمال حاصل کرے، وہ اس نے اپنے ہاتھ سے وہ تمام نعمت ضائع کر دی. اب ان چیزوں کے برا ہونے کی لاجک سمجھ میں آتی ہے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بری کیوں ہیں، کیونکہ اس دنیا کا کوئی بادشاہ ہے، اور لہٰذا احساس گناہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم نے غلط کام انجام دیا. یعنی اس کام کو اگر انجام نہ دیتے تو شاید دوسرا نتیجہ حاصل ہوتا، لیکن کیونکہ ہم نے اس کام کو انجام دے دیا، اب نتیجہ دوسرا حاصل ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کام کو انجام دینے یا نہ دینے سے ایک ہی فنا کا نتیجہ حاصل ہونے والا تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پروردگارا اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، پروردگارا مجھے کوئی نہیں ملا جو میرے ان گناہوں کو معاف کرے. میرے زندگی کی ایک طویل مدت بغیر سوچے سمجھے گزار دی. زبان پر میرے یہ عقیدہ تھا، زبان پر میرے ایمان تھا، لیکن دل میں میرے ایمان نہیں تھا. کبھی میں نے ایسے نہیں سوچا تھا کہ یہ تیری مملکت ہے، ایک ایک قدم جو میں اس مملکت میں اٹھا رہا ہوں، اس بادشاہی میں اٹھا رہا ہوں، اس کا مجھے تجھے جواب دینا ہے. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، اب تیرے سوا کون ہے جو مجھے معاف کرے؟ تو ہی ہے کہ جو تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد جس کا چہرہ، جس کا وجہ باقی رہنے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَلَا لِقَبَائِهِ ساترا. پروردگارا اب میں جب توجہ کرتا ہوں تو میرے اندر برائیوں کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے. ہاں میں برا ہوں. اب جو ہدف ہے اس دنیا کی تخلیق کا، اس کائنات کے خلق ہونے کا، میری تخلیق کا، اس ہدف کو جب میں نظر میں رکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میری اندر تو بہت برائیاں ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے ایک گاڑی سے کچھ کرنا ہی نہ ہو، وہ گاڑی پنچر ہو جائے، اس میں پیٹرول نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جب ایک گاڑی کا کوئی ہدف ہو، آپ نے اس گاڑی کے ذریعے کوئی راستے کو طے کرنا ہے، آپ نے زیارتوں پر جانا ہے اس گاڑی میں، اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس گاڑی میں پیٹرول نہ ہونا کتنا بڑا عیب ہے، اس گاڑی کی ٹیوننگ کا آؤٹ ہونا کتنا بڑا عیب ہے، اس گاڑی کی ٹائر کا پنچر ہونا کتنا بڑا عیب ہے. تب پتہ چلتا ہے، جب ہدف پتہ چلتا ہے تو سامنے سے پھر پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اس کے اندر کتنی برائیاں ہیں. جب مجھے ہدف پتہ چلا تب مجھے اندازہ ہوا کہ وَلَا لِقَبَائِهِ سَاتِرًا، اب پروردگارا یہ جو برائیاں مجھے نظر آ رہی ہیں انہیں کون چھپائے گا؟ تیرے سوا چھپانے والا کون ہے؟ وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرُكَ. پروردگارا میرے برے اعمال کو کون ہے جو تجھ مہربان کی طرح اچھائیوں میں تبدیل کر دے؟ اس کے اوپر بھی ہم نے تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی. اور پھر ایک دفعہ بندہ بے دریغ ہو کے پکارتا ہے، از خود بے خود ہو کے پکارتا ہے کہ لا الہ الا انت. یہ ہے گفتگو کے ذریعے توحید تک پہنچنا، یہ ہے تفکر اور تدبر کے ذریعے توحید کو حاصل کرنا. پھر سبحانک و بحمدک، تو وحدہ لا شریک ہے، تیری پاکیزہ صفات ہے اور تو قابل حمد و ثنا ہے. اب عزیزان گرامی، ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ خدمت میں عرض کریں گے کہ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اور ان باقی جملات میں کیا ریلیشن ہے، کیا کنیکشن ہے؟ میرے خیال میں اب تک تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں پروردگار متعال کی ذات کے بارے میں، جو کہ ہمیشہ قائم و دائم ہے، پہلے سے تھی اور ہمیشہ کے لیے رہے گی. اب کائنات میں ایک جان آتی ہے، اب کائنات میں میننگز آتی ہیں، اب اس کے اندر کوئی ہدف کا جریان ایجاد ہوتا ہے. اب جب یہ ہدف ایجاد ہوتا ہے، یہ توحید کو بندہ سمجھتا ہے اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی برائیوں کو چھپانے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ بے ساختہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ. یعنی یہ نہیں کہ تو نے مجھے زنجیروں سے جھکڑا ہوا ہے کہ میں تیرے حکومت سے بھاگ نہیں سکتا، تو نے دنیاوی بادشاہوں کی طرح مجھے جیل میں نہیں بند کیا ہے، مجھے قید خانے میں نہیں رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اب میں تیری حکومت سے بھاگ نہیں سکتا.
میں نے خود جب سوچا، غور و فکر کیا، جب تیری ذات کے بارے میں سوچا، تیرے واجب الوجود ہونے کے بارے میں سوچا، جب تمام کائنات کو میں نے تیری مملکت پایا، جب تجھے اس کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ پایا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ کون سی کائنات کا گوشہ ہے کہ جو تیری بادشاہت میں نہ ہو۔ سب سے پہلے میرے لیے تیری بادشاہت کی جو سرزمین ہے وہ میرا اپنا جسم ہے۔ کیا میں اپنے جسم سے فرار کر سکتا ہوں؟ یا اصلا میری اپنی ذات کی کیا حیثیت ہے؟ بھلا يمكن الفرار من حکومتک، پروردگارہ میں تیری حکومت سے کہیں فرار نہیں اختیار کر سکتا، لہٰذا تجھ سے التجا کرتا ہوں، تیرے پاس کوئی اور دوسرا راستہ ہے۔ دنیا میں ہم ایک دکان سے کوئی چیز نہیں ملتی، دوسری دکان کے پاس چلے جائیں، ایک صاحب حیثیت کے پاس ہمارا کام جب سالو نہیں ہوتا ہم دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہم، اس کے بعد کا جملہ، لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے پروردگار متعال کی حکومت اور دوسرے بادشاہوں کی حکومت میں، کہ پروردگار متعال کی حکومت میں جو بھی ظلم کریں گے، کیونکہ وہ پوشیدہ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم ہے، یعنی اپنے آپ کو ہی بیچارگی کی طرف دھکیلنا ہے، اپنے آپ کو ہی کمالات سے محروم کرنا ہے۔ اور دوسری مملکتوں میں، مجازی مملکتوں میں، ہو سکتا ہے کوئی شخص ظلم کرے اور پکڑا نہ جائے تو بس اس کے ظلم کا منفی اثر اس تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ یہ فرق ہے۔ پروردگار متعال کی حکومت میں ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے ظلم کا اثر ہم تک آنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کم ترین مقدار میں اگر کوئی اچھائی انجام دے گا یا برائی انجام دے گا تو اس کا نتیجہ اس نے دیکھنا ہے، بلکہ اسی اچھائی اور برائی کو ہی اس نے دیکھنا ہے۔ بس اگر میں نے غلطی انجام دی، یہ جو گناہ کی معافی میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، یہ جو برائیوں کو چھپانے کو میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، اس کے ساتھ میرا اقرار ہے کہ ظلمت نفسی۔ دیکھیں، ہر جملہ آپ کو توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر جملے کی تفسیر میں اگر ایک لفظ آپ لکھنا چاہیں تو توحید ہے۔ ہماری بات چیت کا طریقہ، ہمارے یہاں جو پروردگار متعال کے دین کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اس کو ذرا ہم اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو کے ساتھ پرکھ کے دیکھیں، کتنا فرق ہے، کتنا توحیدی مزاج ہمارا ہے، کتنی توحیدی گفتگویں ہماری ہیں اور کتنی توحیدی گفتگو اہل بیت علیہ السلام کی ہے۔ حالانکہ ہم پیروکار تو ہی نہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بہترین تحقیق کے لیے موضوع یہ ہے کہ دیکھیں، دعا چند طریقوں سے مانگی جاتی ہے، یا پروردگار متعال کے سوا کسی اور سے دعا مانگیں، یا پروردگار متعال سے دعا مانگیں، یا پروردگار متعال سے واسطہ دے کر دعا مانگیں۔ جب پروردگار متعال سے دعا مانگ رہے ہوں تو اس کی بھی دو صورت ہے، یا واسطہ دے کر دعا مانگیں یا بغیر واسطے کی دعا مانگیں۔ بغیر واسطے کے مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار تو ہمیں دنیا میں خیر و نیکی عطا فرما۔ واسطے کے ساتھ اگر دعا مانگنی ہو تو اس میں بھی دو صورت ہے، کہ یا پروردگار متعال کی ذات کا واسطہ دے کر مانگے، یا پروردگار متعال کو کسی مقدس ذات کا واسطہ دے کر مانگے۔ یہ چار صورتیں ہمارے سامنے۔ خوب، اگر کسی کو کنفیوژن ہے، اگر وہ واقعاً کنفیوژن کا شکار ہے اور وہ اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے، تو ہدایت کا مطلب، اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے ہدایت حاصل کرنے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ صحیفہ سجادیہ کھولے، ہر دعا کے جملے کو پڑھے اور اس دعا کے جملے کو دیکھے کہ کہاں پر، کس عنوان کے نیچے یہ دعا کا جملہ سمایا جا سکتا ہے، وہاں پہ ایک علامت لگا دے۔ کیا یہ دعا جو امام علیہ السلام نے، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے علاوہ ہم کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اس کا احترام کریں، مگر یہ کہ اس کی نسبت واقعی معنی میں امام علیہ السلام سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خاندان وحی سے ہو، خوب اگر کوئی واقعاً ان سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اور اسے اس معاملے میں کنفیوژن ہوگا، صرف بحث برائے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوگا،
صرف اور صرف اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ہاتھ پیر نہیں مارنا چاہتا ہوگا تو ان دعاؤں کو اٹھا کر ہر دعا کو چیک کرے گا کہ ان چاروں میں سے کون سی ہے، اور آخر کار جو بھی دعا کا سلیقہ زیادہ سے زیادہ سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے اپنایا ہو وہ بھی اس سلیقے کو زیادہ اپنائے گا، ہے نا بہترین طریقہ۔ لیکن کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو اندھی تقلید نہ کرنا چاہیں، جو دین کے معاملے میں، پروردگار متعال کے معاملے میں، حقیقت کو جاننے کے معاملے میں بذات خود جد و جہد کرنا چاہتے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے، ایام محرم قریب آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ یہ دنیا کی سہولتیں کہ جن کی وجہ سے ہم غلامیوں کا شکار ہوتے ہیں، مختلف فکری غلامیاں، مختلف مادی غلامیاں جن کے ہم شکار ہوتے ہیں، یہ اسی دنیا کی وجہ سے۔ دیکھیں محرم کے ایام بھی قریب آ رہے ہیں، ایک اصطلاح ہے فارسی زبان میں استعمال کی جاتی ہے امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ سالار آزادگان، جو آزاد تھے ان کے سالار، ان کے ایام آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی عیب نہیں کہ غلام بھی ان کی یاد منائے، جو ذہنی غلامی کا شکار ہیں وہ بھی ان کے ایام منائے، مسئلہ نہیں ہے، اس سے بھی آزادی ان کو نصیب ہوگی، لیکن وہ سالار و سرور و آقا آزادوں کے نے کیا فرمایا تھا؟ یا شیعۃ آل ابی سفیان، آخری وقت میں فرمایا کہ اے شیعہ آل ابی سفیان، جب امام علیہ السلام آخری سانسیں لے رہے تھے تو سپاہ دشمن نے ان کے خیام کی طرف حملہ شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام نے پکارا، کہا کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم تکن لکم دین، اگر تمہارے یہاں دین کا کوئی رواج نہیں ہے، اگر تم دین نہیں رکھتے، فکونوا احرارا فی دنیاکم، تو دنیا میں تو کوئی آزادی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی روش ہے؟ یہاں پر گھر کا ایک مرد زندہ اور اس کے آنکھوں کے سامنے تم حملہ کر دو۔ اب یہی حسین علیہ السلام ہے جو فرماتے ہیں کہ ان الناس عبیدت دنیا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان دنیا کے غلام ہے۔ اچھا، جب یہ فرماتے کہ ان الناس عبیدت دنیا، جب مطلقاً فرماتے ہیں تو یہاں پر مراد یہ کہ سوائے خاص لوگوں کے، اور پھر فرماتے کہ وَالدِّينُ لَعِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ جو دین کی گفتگو کرتے ہیں ان کی زبان کا لقلقہ ہے، یہ ایک ٹرینڈ ہے، یہ ایک فطری نیڈ ہے، اور وہ فطری نیڈ جو ہے وہ زبان سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ يَحُوتُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُمْ فَإِذَا مَحِسُّوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُونَ، یہ جب تک کہ زندگی نارمل چل رہی ہوتی ہے، جب تک کہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جب تک کہ مشقت کرنے کی، اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تب تک سب دیندار ہوتے ہیں۔ جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ دیکھیں اب آپ نے جد و جہد کرنی ہے، چاہے وہ جسمانی جد و جہد ہو، چاہے وہ عقلی جد و جہد ہو، بلکہ جسمانی جد و جہد کرنے کے لیے پھر بھی بہت سارے تیار ہو جاتے، جہاں پر یہ بات آتی ہے کہ اب اپنے عقل کو استعمال کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے سمجھا تھا کہ دنیا میں بہت سارے ہیں کہ جن پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف اور صرف آپ ہی ہیں، آپ ہیں جنہیں امام زمانہ کا ساتھ دینا ہے، آپ ہیں کہ جس نے خداوند متعال کے راہ میں قدم اٹھانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کرنی ہے۔ یہاں پر جیسی ذمہ داری کی بات آتی ہے، سوچنے کی بات آتی ہے، تو حتیٰ اتنی سادی سی تحقیق کا موضوع بھی اگر کسی کو دے دیا جائے کہ بھائی تم صرف اتنا تحقیق کر لو کہ سید الساجدین علیہ السلام کا سب سے پسندیدہ سلیقہ دعا کرنے کا کیا ہے، یہاں پر بھی وہ پسپا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں۔ اور اگر نتائج اسے مختلف نظر آ رہے ہوتے ہیں اس چیز سے کہ جو اس نے سوچا ہوتا ہے، تو مزید وہ اس بات سے فرار اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن کو نہیں جھنجھوڑنا، آزادی نہیں حاصل کرنی۔ ظلمت نفسی، دعا کا جملہ ہے کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وتجرأت بجہلی، اپنی جہالت کی بنا پر دلیری اور گستاخی کی۔ کس چیز سے جہالت ہے عزیزان گرامی؟ توحید سے جہالت، توحید سے ناآگہی۔ دیکھیں ہم نے دعا کے تمام ان جملات کو کہ ولا يمكن الفرار من حکومتک اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا ولا لشیء من عملی القبیب الحسن مبدلا غیرک، نے کہا اس کا نچوڑ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک۔ یہ تمام توحیدی جملات ہیں۔ خوب، پس ظلم کیا تھا؟ ظلم تو اپنے آپ پر ظلم تھا،
ظلم یہ تھا کہ توحید کو پریکٹیکلی ہم نے دنیا میں نہیں سمجھا کہ کس طرح وہ دنیا کے معاملات میں رنگ لاتا ہے، اور یہ جو ہمارا توحید کو نہیں سمجھنا تھا، یہی وہ جہالت ہے کہ جس کا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، یہ جو میری دلیری تھی، گستاخی تھی، یہ جو قدم قدم پہ غلطی کر بیٹھتا تھا، چلے اگر غلطی بھی کر بیٹھتے تو اس کے بعد تجھے یاد بھی نہیں کرتا تھا، تجھے میں سوچتا بھی نہیں تھا، کم سے کم دل میں میری شرمندگی کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، یہ میری جہالت کی وجہ سے تھا، یہ توحید سے جہالت تھی۔ لہٰذا جب میں نے غور و فکر کیا، تدبر و تأمل کیا، اب مجھے احساس ہوا کہ کتنا بڑا خطا کار ہوں میں۔ جب مجھے توحید کی جانب میری آگہی میں اضافہ ہوا، تب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گستاخ ہوں۔ وتجرأت بجہلی، جرأت کی میں نے، گستاخی کی، دلیری کی، اپنی جہالت کی باعث پروردگار۔ پھر فرماتے ہیں جملہ کتنا پیارا، وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنِّكَ عَلَيَّ۔ پروردگارا، ان تمام برائیوں کے باوجود، ان تمام غلطیوں کے، یعنی تجھے اپنے دنیا کے معاملات سے پوری طرح سے باہر نکال دینے کے باوجود، زبان پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے، دل میرا ایمان سے خالی ہوتے ہوئے، اس کے بھی باوجود اپنے آپ کو مومن کہہ کر قرآن مجید سے نامانوس رہنے کے باوجود، اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے نامانوس رہنے کے باوجود، وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنِّكَ عَلَيَّ، میرا دل پھٹ نہیں گیا، اس میں تلاطم و طوفان برپا نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، کوئی مجرم اگر اتنے بڑے جرم و جنایت کر کے کسی بادشاہ کے سامنے پہنچے تو اس کے کیا حال ہوگا؟ ہمارے یہاں وہ جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جانا، پروردگارا میرا سافٹ ویئر تیرے سامنے اتنی جرم و جنایت کے بعد کیوں اپڈیٹ نہیں ہوا؟ تو جواب ہے کہ وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي، پروردگارا اس وجہ سے کہ تو نے ہمیشہ مجھے یاد رکھا ہے، ہمیشہ مجھ پر احسان کیا ہے، میں تو تصور ہی نہیں کر سکتا اس وقت کو کہ تو مجھ پر احسان نہ کرے۔ جب سے میں اس صفحہ ہستی پہ وجود ہی نہیں پایا تھا، تیرا احسان تب سے میرے ساتھ ہے، میں تو اپنے وجود کو تیرے احسان کے بغیر تصور ہی نہیں کر سکتا، مجھے عادت ہو چکی ہے تیرے احسان کی۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی بات نہیں مانتا، جو ماں باپ کے کہنے کو نہیں سنتا، تو اس کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کبھی ماں اس کے ساتھ نامہربانی کر سکے، وہ کبھی اس بات کو سوچتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے کہ ماں مجھے کھانا تو دے گی، مجھے پیار تو کرے گی، اگر میں گروں گا تو میرے زخموں کو صاف کرے گی۔ اس کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کبھی ماں نے یہ سارے کام کرنا چھوڑ دیے تو کیا ہوگا۔ اسی طرح پروردگارہ مجھے تصور ہی نہیں ہے کہ اگر کبھی تو نے میرے ساتھ احسان و محبت کا رویہ اختیار نہیں کیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ لہٰذا وَسَكَنْتُ إِلَىٰ قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنِّكَ عَلَيَّ، ان تمام جرم و جنایت و گستاخیوں کے باوجود تیرے قدیم احسان کے باعث، تیری مجھ پر مستقل نعمتوں کے باعث، تیرا مجھے ہر وقت یاد رکھنے کے باعث میرے دل میں اطمینان اور سکون برقرار رہتا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا، سورہ دہر کی پہلی آیت ہے، کہ جس میں وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا، وہ کوئی چیز ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے یاد رکھتا، ہم نے اس وقت یاد رکھا، ہم نے اسے وجود بخشا، ہم نے اسے زندگی بخشی، ہم نے اسے تمام وہ سہولیات سے نوازا کہ جس کی وجہ سے آج وہ بڑا ہو کر، طاقتور ہو کر ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندگی کے لیے سرخم کرتا ہے یا یہ ہم سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اللہم مولا، اللہم اے میرے مالک، مولا یا اے میرے مولا، کم من قبیح سترتا۔ حضرت گرامی، یہاں سے گفتگو کا ایک ٹاپک جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے نعمتوں کا اقرار کرنا۔ ہمارا رویہ نعمتوں کے مقابلے میں کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کو جب نعمتیں عطا ہوتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ پروردگار متعال کی بارگاہ میں کس طرح اس کا شکر ادا کرتے تھے؟ عزیزان گرامی،
سب سے پہلے میں وجدانی مراحل پر اس گفتگو کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، اگر آپ کسی کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں، آپ اگر کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے مجھ پر مہربانی کی اور مجھے ایک شرٹ گفٹ میں دیا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے مجھے شرٹ تو دیا ہے گفٹ میں، لیکن جب بھی آپ مجھے روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی اپنا گھسا اور پرانا شرٹ پہن کے گھوم رہا ہے. تو آپ کو سوال تو پیش آئے گا کہ بھائی، میں نے جو آپ کو شرٹ گفٹ میں دیا تھا وہ کیا آپ کو اس سے بھی بدتر لگا جو آپ کا اپنا شرٹ ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو وہ برا نہیں لگا اور آپ کو اچھا لگا وہ شرٹ، تو آپ پھر پہن کیوں نہیں رہے؟ سوال پیش آتا ہے نا. ہم جب ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، اور اگر ایسا رد عمل سامنے سے پیش آئے تو یہ سوال تو ضرور پیش آئے گا. حتی اگر اس شخص نے آپ سے شکریہ ادا کر دیا ہو، بس زبانی شکریہ کے ساتھ آپ کو ایک عملی نتیجہ بھی اس کا چاہیے ہوتا ہے. ایک دفعہ اس کے پاس آپ کے دیے ہوئے شرٹ سے کہیں گنا بہتر شرٹ موجود ہوتا ہے تو آپ توقع نہیں رکھتے. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ اس نے آگے فارورڈ کر دیا ہوگا کسی اور کو، شاید کسی اور موقع کے لیے رکھا ہوگا، اس کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور جب آپ نے اس کو نوازا تب بھی اس نے وہ استفادہ نہیں کیا، اس نے اس کو چھپا لیا. تو ہم خود اس بات کو وجدانی طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو تحفہ دیا ہو اور یہ صورتحال پیش آئے، تو اگرچہ کہ اس نے زبانی شکریہ کہا ہو، لیکن کیونکہ عملی طور پر اس نے اس بات کو نہیں دکھایا، تو اس کا کام مطمئن کن نہیں ہوگا اور ضرور تحفہ دینے والے کے دل میں خلش باقی رہ جائے گی. عزیزان گرامی، اب ہم دیکھیں پروردگار متعال نے ہمیں کتنے تحفوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور کیا ہمارے پاس پروردگار متعال کی دی ہوئی نعمتوں سے بہتر کوئی چیز ہے؟ نہیں ہے. تو کیا پروردگار متعال یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اس کی نعمتوں کا زبانی شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی شکر بھی ادا کریں؟ ہم اس کی نعمتوں کے ساتھ اپنے آپ کو زینت بخشیں. اگر اس نے ہمیں آنکھ دی ہے، اگر اس نے ہمیں کان دیا ہے، اگر اس نے ہمیں ایک جسم دیا ہے، پورا انسانی جسم سے اس نے ہمیں نوازا ہے، تو کیا پروردگار متعال توقع نہیں رکھتا کہ ہم اس جسم کا خیال رکھیں؟ ایک دفعہ مجبوری ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہے گا کہ اس دیے ہوئے تحفے کا ہم خیال رکھیں، اس کا استعمال کریں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ کیا نہیں چاہے گا کہ اس مال و دولت کا اثر ہماری زندگی پر نظر آئے؟ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ معاشرے میں کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب آپ ان کی زندگی دیکھتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیچارے کتنے فقر و تنگ دستی میں رہتے ہوں گے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بیچارہ ترین شخص وہ ہے، سب سے زیادہ بیچارہ وہ ہے کہ جس کا حساب امیروں والا ہونے والا ہے، حساب و کتاب قیامت کے دن امیروں والا ہونے والا ہے، لیکن اس کی زندگی غریبوں والی. یہ وہ لوگ ہیں جو پروردگار متعال کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو چھپاتے ہیں، اس کو اظہار کرنے سے کتراتے ہیں. اچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ دیکھیں، ہم پروردگار متعال کی بندگی کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو ہم پروردگار متعال کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں. اگر آپ کی کوئی کمپنی ہو، آپ کی کوئی فیکٹری ہو، اس میں آپ نے کسی کو کسی عہدے پر متعین کیا ہو، اب وہ جہاں پر بھی جاتا ہے وہ آپ کا ریپرزنٹیٹیو ہے. اگر وہ گھسے ہوئے کپڑے میں جاتا ہے، اگر وہ برے حالات میں دوسروں کے سامنے جاتا ہے، اس کا مطلب آپ نے باس ہونے کی حیثیت سے اس کا خیال نہیں رکھا ہے. اسی طرح جب ہم پروردگار متعال کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں، اب ہم اس کے ریپرزنٹیٹیو بنے ہوئے ہیں. اگر ہم خستہ حالت میں زندگی گزارتے ہیں، اگر پروردگار متعال کی دی ہوئی نعمت کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا، تو یہ ہم اپنے رب کی ریپرزنٹیشن میں کمی کر رہے ہیں. ہم میسج یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے رب نے تو ہمارا کوئی خیال ہی نہیں رکھا. اور اکثر اس کی دلیل بھی یہی ہوتی ہے، یعنی واقعاً جو لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں، وہ بہت افسوس کے ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اچھا پہن لیا، اچھا اوڑھ لیا، اچھا کھا لیا، تو پھر ہم پر رحم کون کرے گا؟ یہ دوسروں سے توقع. بہرحال تو پروردگار یہ وجدانی مسئلہ ہے، یعنی اگر کوئی انسان اپنے ضمیر پر رجوع کرے، وہی ضمیر کی جس کی ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے کہ پروردگار متعال نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جو آپ کا جج ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا آپ کا نفس ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
انسان اپنے نفس پر پوری طرح بصیرت رکھتا ہے، ولو القا معاذیرہ، اگرچہ کہ وہ بہانے تراشیاں کرتے رہتا ہے۔ اب اگر ہم اسی وجدان کو گواہ بنائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم معاشرے میں پروردگار متعال کے کس طرح کے ریپریزنٹیٹیو بن کے رہتے ہیں، کس طرح سے ہم پروردگار متعال کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہمیں جب کوئی دیکھتا ہے تو اسے کیا لگتا ہے کہ اس کا باس، اس کا رب اس کو نوازتا ہے، ہر پل اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا نہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے اسے کہ یہ لاوارث ہے۔ اور ہمارے گفتگو کے بھی انداز میں، ہماری بات چیت میں بھی ہمیشہ شکوے کا عنصر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال اس پر پہلے گفتگو ہو چکی، اسی لیے اس سے زیادہ میں اس کو کنٹینیو نہیں کروں گا، لیکن قرآن مجید کی جانب سے آپ کی خدمت میں اب مجھے اپنے بات کے لیے ایویڈنس پیش کرنا ہے، یعنی اپنے وجدانی سطح پر گفتگو کر لی ہم نے، اظہار نعمت کے اہمیت کو اپنے وجدان کو گواہ بنا کے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس حوالے سے ہمیں کیا گفتگو ملتی ہے۔ احادیث اور روایات میں یہ گفتگو آ چکی ہے اور واضح ہے ائمہ علیہم السلام کس طرح اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے تھے، ان کی سیرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں کے مقابلے میں کیا تھی، اس پر گفتگو تاریخ میں آئی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں تاریخ کی کتابوں کی میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، احادیث معصومین علیہم السلام کی احادیث کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، میں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا جو آپ کو ممبروں سے بتایا جاتا ہے، جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر کیونکہ بہت زیادہ کنٹروورشل گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے فی الحال قرآن مجید سے ہم اس بات کو ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعمتوں کے سامنے ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ تو سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں ہمیں ارشاد باری تعالیٰ ملتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا اظہار کریں اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہو، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔ یہ ترجمے ہیں جو اس آیت کریمہ کے ہوئے ہیں، تو جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کو بیان کرنا ہے۔ نعمتوں کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر کا موضوع الگ ہے، شکر کا لفظ الگ ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بیان کرو۔ جب آپ بیان کرتے ہیں تو یعنی اس کا اظہار کرنا۔ اچھا، تو یہ کانسیپٹ اور خود نمائی کی کانسیپٹ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے عزیزان گرامی، فرق بہت چھوٹا ہے، بہت باریک فرق ہے۔ لیکن جب ایک انسان کے ہاتھ میں چھری ہوتی ہے اور وہ دوسرے انسان کو کاٹ رہا ہوتا ہے، تو ایک دفعہ وہ سرجن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس شخص کو شفا مل رہی ہوتی ہے، اس کا علاج کر رہا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ یہ شخص قاتل ہوتا ہے۔ اب یہ کہ یہ چھری سے جو کاٹ رہا ہے دوسرے شخص کو، کیا اس کا علاج کرنا چاہ رہا ہے یا اس کا قتل کرنا چاہ رہا ہے، اسے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یہ اس کی نیت پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ کبھی کبھار واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے بات، لیکن اکثر و بیشتر اس کی نیت کا کوئی پتہ لگا نہیں سکتا۔ لیکن معاشرے میں پروردگار متعال کو حاضر و ناظر جان کر، اس کو اپنی نعمتوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی نعمتوں کا مالک جان کر اگر نعمتوں کا اظہار کیا جائے تو یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید کا ہمیں حکم ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اچھا، کیا اس کی کوئی پریکٹیکل مثال ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے کچھ نہ کچھ بات سامنے روشن ہوئی، لیکن ابھی تک دل کو اطمینان نہیں آیا۔ کوئی پریکٹیکل مثال اس کی موجود ہے قرآن مجید میں جس میں ہم اس بات کو پوری طرح سمجھ سکے؟ دیکھیں، یہ گفتگو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت داؤد والد ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 15 میں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، ایک بہت عظیم علم عطا کیا۔ ٹھیک، یہ نعمت ہے پروردگار متعال کی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے مقابلے میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ہم نے اس ذات کی کہ جس نے ہمیں فضیلت بخشی بہت سارے دوسرے مؤمنوں پر. دیکھیں اظہار فضیلت کر رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر شاید آپ کہیں کہ یہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں اظہار فضیلت کرنا، تو اب آپ دوسری آیت میں آ کر دیکھیں، آیت نمبر 16 میں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان نے اپنے والد کا ورثہ حاصل کیا. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پھر لوگوں سے خطاب کیا، اے لوگوں ہمیں جانوروں کی زبان سکھائی گئی، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے، ہمیں منطق الطَّيْر سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہمیں ہر نعمت سے نوازا گیا ہے. دیکھیں اب یہ تو پروردگار متعال کی بارگاہ میں نہیں ہے نا، خطاب کے شروع میں ہی فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ھذا لہو الفضل المبین. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک واضح اور آشکار فضل ہے. تو یہاں پر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ دکھاوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ یا نہیں یہ ایک خاص انداز بندگی ہے جس سے ہم ناواقف ہیں، پوری طرح سے ناآگاہ ہیں. جس کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک معاشرے میں جس میں قتل و غارت کا رواج ہو، اس میں ہر کسی کے ہاتھ میں جب چاقو نظر آئے گا تو وہ سمجھا جائے گا کہ دوسرے کو قتل کرنے جا رہا ہے. اب جب آپ اس معاشرے میں سرجری کے کانسیپٹ کا انٹروڈکشن کرتے ہیں، جب آپ بتاتے ہیں کہ بھائی چاقو کے ذریعے کسی کو شفا بھی دی جا سکتی ہے، تو انہیں بڑی عجیب بات لگتی ہے. اسی طرح ہمارا معاشرہ ہے، جب ہمیں بندگی کے سلیقے سے کسی قسم کی آشنائی ہے ہی نہیں، ہمیں قرآن مجید کے مزاج سے جب آشنائی ہے ہی نہیں، تب جب ہمیں اس قسم کا کلام نظر آتا ہے، اگر اس انداز میں کوئی گفتگو کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو بڑے دکھاوا کر رہا ہے. نہیں عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بہت سارے سلیقے بندگی کے جب تک ہماری تربیت قرآن مجید سے نہیں ہوگی ہمیں اس کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گا، اور لہٰذا اس کے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، دیکھیں ظاہر ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا کوئی فائدہ ہوگا نا، کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار متعال کی نعمت کے مقابلے میں جب ہم وہ کریں گے جس کا اس نے ہم سے طلب کیا ہے، تو وہ ہماری نعمتوں کو زیادہ کرے گا، وہ ہماری نعمتوں میں برکت دے گا. اب ہم اس برکت سے محروم رہیں گے، نہ سیکھیں، نہ سمجھیں، آشنا نہ ہو، کیا ہوگا؟ وہ معاشرے میں جس میں قتل و غارت کا رواج ہے، اس میں کوئی سرجری نہ سیکھے تو کیا ہے، زیادہ لوگ مریں گے، لوگوں کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہم نے قرآن مجید سے اپنے مزاج کی تربیت نہیں کی، قرآن مجید سے مانوس نہ ہوئے، تو نقصان ہمارا ہی ہے. ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ نعمتوں کے سامنے کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح پیش آنا، تاکہ ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو. اور واقعا نعمتوں میں جو پروردگار متعال کی جانب سے اضافہ ہوتا ہے، اس کا اگر کوئی احساس کر لے تو وہ کبھی اس بات کا رسک بھی نہیں لے گا کہ وہ معاشرے کی طرف دیکھے کہ وہ کیا اسے سکھایا جا رہا ہے اس معاشرے میں، یا غیر پروردگار متعال اور غیر معصوم اسے کیا سکھا رہے ہیں تو وہ اس پہ صرف اکتفا کرے. وہ قطعاً اوریجنل سورس کی طرف آئے گا، قرآن مجید کی طرف آئے گا، اور وہ جب ان جملات کو پڑھے گا تو خود بخود اس کے دل میں وہ شفا حاصل ہوگی، اس کے ذہن کو تربیت حاصل ہوگی. ورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطائر واوتینا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبین. اس کے بعد وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ وحشر لسلیمان جنوده، اور یہاں تک کہ اب سلیمان علیہ السلام کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھیں، جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قصے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے کہ جس میں سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ تخت بلقیس ان کے سامنے حاضر ہو، تو انہوں نے پوچھا. آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، قرآن مجید کی آیت ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کیا کہا؟ انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تمہارے لیے وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولو، پلک جھپکنے کا بھی تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا. فلما رآہ مستقرا عنده، اب جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے کنارے میں مستقر پایا تو فرمایا قال هذا من فضل ربی،
اب یہاں پر وہ تکبر کے شکار نہیں ہوئے، سب کے سامنے اعلان کیا یہ میرے رب کا فضل ہے، تم بھی اس طریقے کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہو تم بھی میری رب کی عبادت کرو۔ یہ پبلسٹی ہے، یہ تبلیغ ہے۔ پروردگار متعال کی نعمتوں کا اظہار کرنا پروردگار متعال کی طرف تبلیغ ہے، اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ جب ہم پروردگار متعال کی نعمت کا اظہار نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، تو لوگوں کو پروردگار متعال کے راستے سے دور کرتے ہیں، متنفر کرتے ہیں۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تم بھی ایسا فضل حاصل کرنا چاہتے ہو تم بھی میرے رب کے بندے بن جاؤ۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں عطائی ہوں، میں تو نبی ہوں، میں تو شروع سے ہی نوازا گیا ہوں، نہیں، انکساری کا بھی اظہار یہ ہے پروردگار متعال کی بندگی میں کہ میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ اشکر ام اکفر، کیا میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں کفر اختیار کرتا ہوں۔ یہاں پر کفر جو ہے وہ شکر کے مقابلے میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانا، ناشکری کرنا، یا چھپانا زیادہ بہتر لفظ ہے، کفر ہے چھپانے سے آتا ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے یہاں رواج ہے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اب جو بھی شکر کرتا ہے اس نے صرف اپنے آپ کی خدمت کی، اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا۔ یشکر لنفسہ، پروردگار متعال کو اس شکر کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، اس کے ہاں کسی چیز میں اضافہ نہیں ہونے والا۔ بس ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر، اور جس نے بھی چھپایا فان ربی غنی کریم، میرا رب غنی ہے، میرے رب کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہم دعا سے کس طرح اس کانسیپٹ کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ دعا کے جملات دیکھیں کیا ہے، اللہم مولائے، اے میرے پروردگار، اے میرا آقا، کم من قبیح سترتا، کتنی تو نے میری برائیاں چھپا لی، کتنی میری برائیوں کو تو نے معاشرے میں چھپا لی، میرے ماں باپ سے چھپا لی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اس نعمت کا بیان ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں پروردگار متعال نے آپ کو کس نعمت سے نوازا ہے۔ وَكَم مِّن فَوْدِحٍ مِّنَ الْبَلَاءِ، اے عقلتا، اور کتنی عظیم بلاؤں کو تو نے مجھ سے دور کر دیا، کہ تو نے مجھے کتنی عظیم بلاؤں سے بچا لیا۔ وَكَم مِّن عِثَارٍ وَقَيْتَ، اور کتنی لغزشوں سے تو نے مجھے بچا لیا، کتنی ٹھوکریں کھانے سے تو نے مجھے بچا لیا۔ وَكَم مِّن مَكْرُوهٍ دَفَعْتَهْ، کتنی ناپسند مسائل اور ایسی چیزیں کہ جو میرے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں، جو مجھے نہیں پسند تھیں، جن کو میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، سننا نہیں چاہتا تھا، تو نے ان کو مجھ سے دور کر لیا۔ وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، کتنی نیک تعریفیں ہیں کہ جن کا میں ہرگز حقدار نہیں تھا۔ پروردگارا، میں ان تعریف کا اہل نہیں تھا، لیکن تو نے میرے بارے میں انہیں نشر کر دی۔ یہ ہے پروردگار متعال کا انداز کہ وہ اپنے بندے کی ظاہری اور باطنی برائیوں کو چھپانا چاہتا ہے، اور اپنے بندے کے بارے میں اچھائیوں کو، چاہے ظاہری اچھائی ہو، چاہے باطنی اچھائی ہو، ان کو معاشرے میں پھیلا دینا چاہتا ہے۔ اور یہ کامل ترین بندے کا طرز بندگی ہے کہ جس میں ان نعمتوں کا وہ اقرار کرتا ہے، پروردگار متعال کے سامنے ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کرتا ہے معاشرے میں کہ جب دوسرے اسے دیکھتے ہیں تو وہ خود سوال کرتے ہیں کہ تم کس کے بندے ہو، تمہیں کس نے اتنا نوازا ہے، کاش وہ ہمیں بھی نواز دے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ آؤ تم بھی میرے رب کی بندگی کرو، تمہیں بھی نوازا جائے گا۔ خوب عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں مختلف مطالب کو پیش کیا۔ سب سے پہلی یہ بات کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اہل بیت علیہم السلام اور قرآن مجید کے الفاظ سے مانوس ہونے کی، اور اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلی گفتگو کو ایک دفعہ پھر ایک اور انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی کنفیوژن ہو اس حوالے سے کہ کیوں پروردگار متعال کے ذات کو اگر ہم معاملات سے ہٹا دیں، کیوں اگر پروردگار متعال پر ایمان کو ہم دور کر دیں اپنے آپ سے، تو پھر کسی چیز کی ویلیو نہیں رہتی، ظاہری طور پر، باطنی طور پر کوئی اخلاقیات کو رکھنے کی لاجک
نہیں رہتی۔ اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار متعال کی نعمت کا شکر ادا کرنا مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ زبانی شکر ہوتا ہے، قلبی شکر ہوتا ہے، عملی شکر ہوتا ہے، اور ایک شکر ہوتا ہے اس نعمت کا اظہار کرنا اور دعا کے روشنی میں، جس میں امام علیہ السلام اپنے نعمتوں کا اظہار فرماتے ہیں کہ کم من قبیح سترتا، کم من فادح من البلاء عقلتا۔ ہم نے کچھ قرآنی مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی اور اس بات کے فلسفے پر، یعنی اس موضوع کے فلسفے پر ہم نے گفتگو کی کہ کیا ضرورت ہے نعمتوں کو اپنے آشکار کرنے کی۔ کیا یہ دکھاوا نہیں ہے؟ کیا یہ خود نمائی نہیں ہے؟ اور اس کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیلی گفتگو پیش کی، جو سمجھا وہ آپ تک فارورڈ کیا۔ آپ دیکھیں اس میں سے کیا صحیح آپ کو لگتا ہے، کیا غلط لگتا ہے، اور اپنے عبودیت و بندگی کے راستے پر انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔